ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو اے انداز گفتگو کیا ہے۔ عزیزان من، حکم تو یہ ہے کہ تم میں سے جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ بڑے فرماتے ہیں کہ برائی بانجھ نہیں ہوتی، بہت سارے بچے دیتی ہے۔ عصر حاضر میں پائے جانے والی برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی بد زبانی، بد کلامی ہے۔ ہر وقت تانے دینا، منافق کہنا، بے عزتی کرنا، ہر وقت نکتہ چینی کرنا، اچھائیوں خوبیوں سے نظریں چرا کر فقط تنقید کو حق گوئی سمجھنا، یہ سب بد زبانی اور بد کلامی میں شامل ہے۔ اور یاد رکھیے، بد کلامی کے بیچ سے فقط نفرت کی فصل اگتی ہے۔ ہمارے مسلسل اس رویے کے نتیجے میں اگر مد مقابل خاموشی اختیار کر لیتا ہے، نفرت کا اظہار نہیں کرتا، تو یہ اس کی اعلیٰ ظرفی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اور نہ ہی اس سے ہمارے رویے کی بدصورتی کم ہوتی ہے۔ اور اگر وہ مزید خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواباً اچھا رویہ اختیار کرتا ہے تو دین کی زبان میں اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ نہ سمجھیے کہ بد کلامی، بد زبانی، طعنہ زنی اور ہر وقت کی نکتہ چینی نے سامنے والے کے ذہن و دل اور روح پر خراشیں نہیں ڈالی ہوں گی۔ اگر اس نے ہمیں ہمارے جیسا جواب نہیں دیا تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی اعلیٰ ظرفی ہے، یہ اس کی اچھی تربیت اور نیک طبیعت کی نشانی ہے کہ اس نے کڑوا پھل کاٹا۔ مگر یاد رکھیں کہ حق تعالی جل شانہ کے یہاں اس نے ہمارے امتحان کو اور مشکل بنا دیا ہے۔ عزیزان من، تیر و تلوار کے وار جسم پر، جبکہ بد زبانی اور بد کلامی کے وار ڈائریکٹ روح پر ہوتے ہیں۔ یہ ایسے زخم ہوتے ہیں جو کبھی مندمل نہیں ہوتے، جن کا کوئی درماں نہیں ہوتا، جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ ناسور بن جاتے ہیں اور ایک جیتے جاگتے انسان کو زندہ لاش میں بدل دیتے ہیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ عقل مند کی عقل اس کی زبان کے پیچھے ہوتی ہے کہ وہ بات کرنے سے پہلے سوچتا ہے، جبکہ بے وقوف کی عقل اس کی زبان کے آگے ہوتی ہے کہ وہ بات کرنے کے بعد سوچتا ہے، اور سوچتا بھی کیا ہے، در حقیقت پچھتاتا ہے۔